بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو یہ تاریخی اسلامی واقعہ تو یاد ہی ہوگا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ اس قوم پر عذاب آیا اور کشتی پر جو لوگ سوار تھے وہ اس طوفان سے اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رہے، پر اب یہ بات سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس دور میں ایک ضعیفہ بوڑھی عورت جو کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہوئی تھی، پر پھر بھی اس عبرت ناک طوفان سے بچ گئی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ پاک کے اس معجزاتی طوفان کے آنے کے بعد بھی وہ ضعیفہ بچ گئی؟ یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح ایک عام آدمی ہیں، نعوذ باللہ ہماری طرح نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اس 950 سال کے عرصے میں صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا، باقی تمام لوگ آپ کا دین قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے نوح، کشتی بناؤ جو کہ 3 منزلہ ہوگی، جس پر ایمان لانے والے سوار ہوں گے، اور تمام چرند پرند اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے ہوں گے۔ باقی تمام لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ وہ تمام کے تمام اس عذاب میں غرق ہو جائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور ان لوگوں کو کہا جو لوگ ایمان والے ہیں صرف وہی اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روزانہ اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی، پھر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تم گھر جاؤ، اور تم ایک مومنہ ہو، تم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ جب کشتی تیار ہو جائے گی اور روانہ ہوگی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ وہ عورت واپسی چلی جاتی ہے اور انتظار کرنے لگتی ہے کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ پھر ایک دن اللہ کا غضبناک عذاب آیا۔ آسمان سے پانی برس رہا تھا اور زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو کشتی میں لے کر چلے، پر اس بوڑھی عورت کو بلانا بھول گئے۔ یہ ظاہری طور پر تھا۔ یہ سفر کئی دنوں پر مشتمل تھا، جب تک وہ طوفان نہیں تھما۔ زمین نے پانی کو جذب نہیں کیا۔ جب تک وہ پانی ختم نہیں ہوا، سفر کرتے رہے۔ پھر وہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ تمام لوگ کشتی سے باہر آ گئے اور نئے سرے سے زندگی کو بسانا شروع کیا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ اپنے اس شہر کو دیکھوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ بہت عرصہ اس شہر میں گزارا تھا، اس لیے وہاں دیکھنے کے لیے گئے۔ جب وہ شہر میں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں نظر آیا جو اس عظیم طوفان کے بعد بچا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدا بلند کی تو وہ عورت اپنا سامان لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا نہیں پتہ چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اتنا بڑا سیلاب آ گیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی ہلکی سی پھوار پڑی تھی، میں سمجھی باران رحمت ہے۔ میں اس وقت عبادت میں مصروف تھی، مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔
حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور بے اختیار کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے نبی، آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عورت سے کہا تھا کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا کیونکہ تم مومنہ سچی عورت ہو، اور میرے پیارے نبی، یہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، آپ نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ آپ کا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات والی کشتی میں اسے لے جائیں گے، تب جبکہ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں آپ کے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک اس عذاب کو پہنچنے نہیں دیا اور اس کو اس طوفان سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب طوفان آیا اور کب ختم ہو گیا۔ ہم نے اس کے سامنے صرف رحمت کی بارش برسائی جو اس جھونپڑی پر برس رہی تھی، باقی ہر جگہ سیلاب ہی سیلاب تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت اسی طرح فرمائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔